معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہایت واجب احترام سامعین اکرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، 5ویں پشت پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام عروہ تھا، جو کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ام حکیم کی بیٹی تھی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت، اپنی توحید کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود نہ تھے۔ وہ ملک سے باہر کسی دور دراز علاقے کے سفر پر تھے۔ آپ نے وہاں پر ایک خواب دیکھا اور حاطب غیبی سے کچھ اشعار سنے۔ وہ اشعار کچھ اس طرح تھے: عثمان عثمان یا عثمان لقل جمال ولق الشان، هذا نبی معه البرهان ارسله بحقه الدیان، وجاءه التنزیل والفرقان فاتبعه لا تغیّا بک الاوثان۔ کہ اے عثمان، تیرے لیے بڑی عظمت اور شان کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی واضح دلیل لے کر مبعوث ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین حق دے کر بھیج دیا ہے۔ وَجَاءَهُ التَّنزِيلُ وَالْفُرْقَانُ، اللہ تعالیٰ کا قرآن اور فرقان لے کر وہ تشریف لا چکے ہیں۔ حق و باطل میں تفریق کرنے والی لاریب اور بے عیب کتاب لے کر وہ آ چکے ہیں۔ فَاتَّبِعْهُ، لہذا اے عثمان آپ نے ان کی تابع داری کرنی ہے۔ لا تغیّا بک الاوثان، کہیں بتوں کی عبادت تجھے اللہ کے رستے سے گمراہ نہ کر دے، لہذا فَاتَّبِعْهُ، آپ نے ان کی تابع داری کرنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عجیب و غریب اشعار سنے تو بڑے حیران ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دعوت اسلام دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنے آخری پیغمبر آقا دو جہاں سرور کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے وہ اشعار ان کو سنا ہی رہے تھے، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ خود پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی، دعوت توحید دی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی مجلس کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو قبول فرما لیا اور توحید و رسالت کی گواہی دے کر والسابقون الاولون کی فہرست میں اپنا نام درج کر دیا۔
کہ پہلے پہلے اسلام لانے والوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ 34 سال کی عمر میں آپ نے دین اسلام کو قبول فرمایا۔ جس طرح ایک نئے مسلمان کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کے اوپر مصیبتیں آیا کرتی تھی، مشقتیں آیا کرتی تھی، تکلیفیں آیا کرتی تھی، اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی کفار مکہ نے جی بڑھ کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا چچا حکم بن عاص ان کے اوپر اتنے ظلم کرتا کہ سننے والوں کا پیتا پانی ہو جاتا۔ ان کا چچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ کر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر پھینک دیتا، نہ کچھ کھانے کو دیتا اور نہ ہی پینے کو دیا کرتا۔ آج ہمارے ہاں 40 ڈگری گرمی ہو، 45 ڈگری گرمی ہو، ہم سے برداشت نہیں ہوا کرتی، ہمیں پیاس لگ جایا کرتی ہے، ہم پانی پیا کرتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دین سے محبت پر قربان ہے کہ انہوں نے ان کا سگا چچا ان کو مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر رسیوں سے باندھ کر ان کو ریگستان میں تنہا چھوڑ دیا کرتا تھا، نہ کچھ کھانے کو دیتا اور نہ ہی پینے کو دیا کرتا تھا، اور مکہ کی گرمی یہاں کی گرمی سے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات آگ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر اس کو آگ لگاتا اور دھواں اس کو دیتا، لیکن اس دھوئے کی وجہ سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام مظالم انتہائی جرت اور پابندی کے ساتھ برداشت کیے، مگر توحید و رسالت کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ اس بات کو بخوبی جان چکے تھے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی دین کے اندر ہے، رب کی محبت کے اندر ہے، کیونکہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا بھی مل جایا کرتی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت توحید کے پیچھے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان مسائل میں سے ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ کفار مکہ نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے، عتبہ اور عتیبہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بچیوں کو، دونوں صاحبزادیوں کو، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ یقیناً ایک باپ کے لیے یہ بہت ہی مشکل کا گھونٹ ہوا کرتا ہے، بہت بڑی پریشانی ہوئی کرتی ہے، مگر لہو کا یہ گھونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی خاطر برداشت کر لی، توحید الہی کی خاطر پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے متلاشی تھے کہ آپ کی نظر انتخاب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پڑتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھاگ جاگ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس موقع پر سودا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انداز میں مبارکباد پیش کی: ابشر وحییت ثلاثا وطرا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى ثم باخرى لکی تتم عشرا لقیت خیرا ووقیت شرا نکحت واللہ حسانا زہرا وانت بکرا ولقیت بکرا۔
مفہوم یہ ہے ابشر کہ اے عثمان تجھے 3 مرتبہ مبارک ہو، ثم ثلاثا پھر 3 مرتبہ اور مبارک ہو، وثلاث اخرى اور 3 مرتبہ اور مبارک ہو، ثم باخرى اور 1 مرتبہ اور مبارک ہو، لکی تتم 10 تاکہ 10 کا حرف مکمل ہو جائے، 10 مبارکباد اکٹھی ہو جائے۔ کیوں؟ لقیت خیرا ووقیت شرا کہ اے عثمان تجھے خیر اور بھلائی حاصل ہو چکی ہے، تو شر اور فساد سے محفوظ ہو چکا ہے۔ نکحت واللہ حسانا زہرا، اللہ کی قسم تو نے ایک پاکیزہ اور عفیفہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ وانت بکرا ولقیت بکرا، تو بھی پاک دامن تھا، اللہ نے تجھے بیوی بھی پاک دامن عطا فرمائی ہے۔ اس انداز کے اندر سودا نے مبارکباد پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں خصوصیت حیا تھی کہ آپ بڑے ہی حیادار تھے۔ آپ اتنے حیادار تھے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی بھی کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حیادار تھے کہ آپ نہانے کے وقت، غسل کرتے وقت اس حد تک حیا کو ملحوظ رکھا کرتے تھے کہ ایک عام آدمی اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں کر سکتا، اتنے آپ حیا کا خیال کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود اشد حیاء من العذراء، کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کی اس صفت حیا کی قدر کیا کرتے تھے، ان کی صفت کی عزت کیا کرتے تھے، قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور حالت یہ تھی کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ کسی استاذ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹے لیٹے ہی ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حالت یہ تھی کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دوبارہ دستک ہوتی۔ پوچھا جاتا ہے کون؟ جواب آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حالت کیا تھی کہ آپ اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ دروازے پر تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے، پتہ چلا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جیسے ہی سنا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، یا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست فرما لیا اور پھر فرمایا عثمان اندر آ جاؤ، آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ جب یہ تینوں حضرات کچھ دیر خدمت اقدس میں بیٹھ کر چلے گئے، صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتائیے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، آپ نے اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، کپڑے کو آپ نے درست نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ سیدنا عثمان آئے ہیں، آپ نے ان کا نام سنا تو آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنے کپڑوں کو سنبھالا، ایسا کیوں؟ آپ نے یہ اہتمام کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان تستحیی منہ الملائکہ فکیف لا استحیی منہ، کہ اے شاہ عثمان یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، عثمان یہ وہ شخصیت ہے کہ جن سے اللہ کے فرشتے حیا کیا کرتے ہیں، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ان سے حیا کیوں نہ کرو؟ جن سے اللہ کے فرشتے حیا کیا کرتے ہیں
تو میں ان سے حیا کیوں نہ کروں؟ آپ کی ایک نمایاں صفت تھی حیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے۔ وہ کنواں بھی ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ سب صحابہ کرام کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ ہمیں بھی اسی کنویں کا پانی مل جائے، ہم اس کنویں سے پانی پیا کریں۔ لیکن وہ یہودی پہلے تو مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا، لیکن اگر اجازت دے دے تو ان سے اس کی قیمت وصول کیا کرتا تھا، ایک ایک ڈول کی بہت بھاری بھاری قیمت وصول کیا کرتا تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف دہ صورت تھی کہ اب ہم پانی بھی پی رہے ہیں، وہ بھی مہنگے داموں خرید کر ہم پی رہے ہیں۔ ایک دن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کیا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقت کو کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لسان نبوت سے جنت کی بشارت بھی حاصل کر لے۔ جو بندہ اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، لسان نبوت سے اسے جنت کی بشارت حاصل مل جائے گی، اسے جنت کی بشارت مل جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی فوراً اٹھتے ہیں، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور اس سے 20,000 درہم دے کر اس کنویں کو خرید لیتے ہیں۔ 20,000 درہم دے کر اس کنویں کو خریدتے ہیں اور خدمت اقدس میں آ کر سب مسلمانوں کے سامنے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اعلان فرما کر لسان نبوت سے جنت کی بشارت حاصل کر دیتے ہیں۔ بعد میں اس کنویں کا نام بیر عثمان بھی رکھ دیا گیا۔ پہلے اس کنویں کا نام بیر روما تھا، بعد میں اس کنویں کا نام بیر عثمان رکھ دیا گیا، اور آج تک اس کنویں سے اہل مدینہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیچک کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی تیمارداری سے کی وجہ سے کفر و اسلام کے اس پہلے مارکے کے اندر شامل نہ ہو سکے۔ اللہ کی قدرت کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی انتقال کا بڑا ہی دکھ تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے لوگوں کے اوپر مال غنیمت کو تقسیم کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس غزوہ کے اندر شریک سمجھا۔ حالانکہ آپ وہاں پر نہیں تھے گے، لیکن جب آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو آپ کو بھی اس غزوہ کے اندر اس مال غنیمت کے اندر حصہ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے پیچھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، کہ اے عثمان آپ کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا بدر میں شامل ہونے والے مہاجرین اور جہاد کرنے والے مجاہدین کا اجر و ثواب ہے، اتنا ہی آپ کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، اور جتنا مال غنیمت ان کے لیے ہے اتنا ہی مال غنیمت آپ کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ دو موقع ایسے تھے کہ جہاں پر آپ موجود نہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاضری کو وہاں پر شامل کیا۔ ایک غزوہ بدر کے اندر آپ وہاں پر نہیں تھے لیکن آپ نے ان کو اسی طرح جو ثواب کا خوشخبری سنائی اسی طرح مال غنیمت دیا جس طرح بدر کے لوگوں کو دیا، بدر کے صحابہ اکرام کو دیا۔
اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا ھذا عثمان، کہ یہ ایک ہاتھ عثمان کی طرف سے۔ آپ وہاں پر موجود نہ تھے لیکن آپ نے ان کو بھی اس صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کے اندر شامل کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مغموم پریشان رہنے لگے، غمزدہ رہنے لگے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ کیفیت برداشت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان سے فرما دیا۔ اللہ کی قدرت کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 ہجری میں وفات پا جاتی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حسرت سے فرمایا لو کان عندی ثالثۃ لزوجتها عثمان، کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، زندگی یہ اللہ کو پتا ہے کب تک ہے کب تک نہیں ہے، کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے۔ کوئی بچپن کی حالت میں چلا جاتا ہے تو کوئی بڑھاپے کی حالت میں چلا جاتا ہے، زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ کی تیسری بیٹی کی بھی وفات ہو جاتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی 40 بنتا لزوجت عثمانا واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا تبقى منہن واحدۃ، کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکی بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا جاتا، یہاں تک کہ میری 40 بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی باقی نہ رہتی۔ سامعین اکرام، اس عالم رنگ و بو کے اندر واحد شخصیت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کہ جن کے نکاح میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ انبیاء کرام تو بہت سارے آئے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، ان کے نواز بھی بہت سارے ہیں، لیکن نبی کا دوہرا داماد ہونے کا شرف اس عالم رنگ و بو میں صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ 7 ہجری میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی توسیع کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ساتھ ملحقہ زمین خرید کر مسجد نبی کے اندر شامل کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو محض اللہ کی رضا کے لیے اس زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے جنت کی بشارت حاصل کر دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سنے نا کہ آپ کی لسان مقدس سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھے اور جا کر 10,000 درہم کے اندر وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے انہوں نے وقف کر دی اور لسان مقدس سے دوسری مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کر لی۔ اسی طرح پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب نکاح کی عمر کو پہنچتی ہے تو بعض صحابہ کرام نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے اس رشتے کی خواستگاری کی، رشتے کے لیے پیغام بھیجا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر صحابہ کرام کے مشورے پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ طلب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر فرمائی اور پوچھا کہ اے علی، آپ کے پاس مہر کی رقم موجود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ گھوڑے کو تو آپ اپنے پاس رکھیں
لیکن زیرہ کو بازار میں جائے اور وہاں پر جا کر بیچ دے اور مہر کی رقم کا انتظام کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زیرہ اٹھا کر بیچنے کے لیے چلتے ہی ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب انہوں نے بازار میں پہنچتے ہیں اور بازار میں پہنچ کر زیرہ بیچنے کی آواز لگاتے ہی ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے کندھے مبارک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ زیرہ میں آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوں، قیمت تو بتائیے مجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی قیمت بتائی، کوئی 100-200 درہم بتائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زیرہ کی نسبت کے لحاظ سے آپ قیمت تو بہت تھوڑی بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اس کی اچھی قیمت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 480 درہم کے اندر ان کی اس زیرہ کو خریدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب وہ زیرہ دے کر قیمت لے کر واپس جانے لگے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے کندھے مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے علی، آپ جا تو رہے ہیں، جاتے جاتے یہ زیرہ بھی ساتھ لے جائیے، یہ میری طرف سے آپ کی شادی کا تحفہ ہے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 480 درہم بھی دے دیے اور ان کو زیرہ بھی دے کر اس تنگی کے عالم کے اندر ان کی عجیب طریقے سے مدد فرمائی کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور ان کا کام بھی ہو جاتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، کبھی دلیل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سب سے نمایاں خوبی تھی، اسی وجہ سے آپ کا لقب غنی پڑ گیا، عثمان غنی، مالدار۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے صحیح مصداق ٹھہرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی بڑے ہی قابل رشک ہے کہ ان کے اوپر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا اور وہ دین کا علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، دن رات لوگوں کو وہ اللہ کا علم پہنچایا کرتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام کیا کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، دوسرا وہ آدمی قابل رشک ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف سے مال عطا فرمایا اور وہ دن رات اس مال کو نیکی کے راستے میں خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا صحیح مصداق ٹھہرتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ ان کو چند ایسی خصوصیات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے جو دوہری تھی، یعنی 2 مرتبہ اللہ نے ایک خوبی عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ان کی ایک خوبی یہ تھی، ان کو ذو الحجتین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ سمیت 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اسی لیے ان کا ایک لقب ذو الحجتین بھی ہے کہ 2 ہجرتوں والا کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ خصوصی طور پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک جس طرح بیر روما کو خریدتے وقت جنت کی بشارت دی اور دوسرا مسجد نبوی کی توسیع کے وقت آپ کو جنت کی بشارت ملی، اسی لیے آپ کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 خوشخبریوں والا۔ آپ کی ایک معنی خوبی یہ بھی ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یتیمات دیگریں آپ کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین بھی ہے، 2 نوروں والا بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ 2 اہم مواقع جہاں پر آپ حاضر نہ تھے، آپ کی غیر موجودگی کو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ کو شریک فرمایا، غزوہ بدر کے موقع پر اور بیعت رضوان کے موقع پر۔ اس لحاظ سے آپ کو ذو الشرکتین بھی کہا جاتا ہے، 2 شرکتوں والا، کہ 2 مواقع جہاں پر آپ موجود نہ تھے لیکن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو موجود فرمایا ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر جب مسجد نبوی کے اندر ابو لؤلؤ مجوسی نے حملہ کیا اور آپ کو جاں پر ہونے کی امید نہ رہی
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا انتخاب فرمایا کہ یہ آپس میں بیٹھ کر کسی ایک کا چناؤ کر لیں۔ وہ 6 آدمی کون سے تھے؟ ان میں ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، پانچویں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور چھٹے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ یہ 6 صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر لے اور کسی ایک کا چناؤ کر لے خلافت کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد باقی 5 حضرات نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر اتفاق اور اجماع کر لیا کہ انہوں نے آپ کی بیعت کر کے خلافت جیسی عظیم ذمہ داری آپ کے سپرد فرما دی کہ سیدنا عثمان کے بعد تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ہونے والی بغاوتوں کو آپ نے دور فرما دیا، ختم کر دیا، اور آپ کے دور مبارک کے اندر بہت سے علاقے فتح ہوئے، جن میں خراسان جیسا علاقہ، کابل جیسا علاقہ، طرابلس جیسا علاقہ موجود ہے۔ اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کے اندر اسلامی سلطنت کا رقبہ پہلے سے 10 گنا زیادہ بڑھ گیا، اور تقریباً 44 لاکھ مربع میل کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ 44 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک کے اندر ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 ہجری کے اندر آپ ہی کے حکم سے بحری بیڑا تیار فرمایا۔ یہ بحری بیڑا اپنی مثال آپ تھا، اور اس کی وجہ سے سمندری جہاد بھی شروع ہوا کہ سمندری پار علاقے کے اندر بھی اسلامی سلطنت پھیل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری جہاد کے اندر بھی مصروف ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت میں سب سے پہلے سمندری جہاز میں حصہ لینے والا جو لشکر ہوگا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جو پہلا لشکر ہوگا جو سمندری جہاز ہوگا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں قد اوجب۔ اور اس لشکر کی قیادت کس نے کی تھی؟ اس لشکر کی قیادت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اور کس کے کہنے پر کی تھی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت ان کے کہنے پر کی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں کارنامہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک لغت پر جمع کیا تھا، اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور حکومت کے اندر اسلامی فتوحات بہت ساری ہوگی۔ 44 لاکھ مربع میل کے اوپر انہوں نے حکومت کی تھی، تو وہاں پر قرات کے اندر اختلاف ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرات کے اوپر، قریش کی قرات کے اوپر تمام کے تمام لوگوں کو، تمام کی تمام امت کو متفق کر دیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ان کے اوپر منافقین نے حملہ کر دیا، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، ان کو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، جنہوں نے 44 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی، جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین دی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کے پینے کے لیے بیر رما کو وقف کیا تھا، آج منافقین نے انہی کے لیے پانی کو بند کر دیا تھا، منافقین نے انہی کے لیے مسجد نبوی میں جانے کے لیے رستے کو بند کر دیا تھا، ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی خلافت سے دستبردار ہو جائے، لیکن ان کے اس سوال کے جواب پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ قطعی طور پر ناممکن ہے، میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟
کیونکہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ مکمسک قمیصا فإن اراد المنافقون بخلعه فلا تخلعه، کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسی قمیض پہنائیں گے، منافقین اگر اس قمیض کو اتارنے کا مطالبہ کرے تو آپ نے اس قمیض کو ہرگز نہیں اتارنا۔ اور اس قمیض سے مراد خلافت کی قمیض تھی کہ منافقین آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن آپ نے خلافت سے قطعی طور پر دستبردار نہیں ہونا۔ مدینہ منورہ میں موجود صحابہ اکرام اس صورت حال سے بڑے ہی پریشان تھے۔ انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے پاس حکمرانی ہے، فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، کہ مملکت کی عوامی اور فوجی قوت آپ کے ساتھ ہے اور آپ حق پر بھی ہیں، آپ اتنے مسائل پھر کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ حالانکہ حق پر ہونے کے باوجود آپ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان منافقین کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر میں اپنی ذات کے لیے قتل اور خون ریزی کی اجازت کبھی نہیں دیتا، کہ حرم و رسول کے احترام کو پامال میں اپنی عزت نفس کے لیے نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ بَعْدِي فَلَا تُقَاتِلْنَا، کہ اے عثمان میرے بعد تیرے اوپر بڑی مصیبتیں آنی ہیں، بڑی آزمائشیں تیرے اوپر آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں کے اندر قتال کر کے خون ریزی نہ کرنا۔ لہذا میں اپنی ذات کے لیے حرم رسول کے احترام کو پامال نہیں کر سکتا، میں خون ریزی نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام نے دوسرا مشورہ لیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ یہاں سے رات کے وقت مکہ مکرمہ چلے جائیں یا ملک شام چلے جائیں، وہاں پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی خوب حمایت کریں گے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حرم رسول مدینہ منورہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ لَنُفَارِقُ دَارَ حِجْرَتِي وَمُجَاوَرَةَ خَلِيلِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جان تو دے سکتا ہوں مگر اپنے دار ہجرت اور جوار رسول کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من استطاع ان يموت في المدینہ فلیمت بها فانی اشفعہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں مر سکے تو یہاں ہی مرنے کی کوشش کرے، قیامت کے دن میری قیادت میں وہ اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اس کی سفارش کروں گا، کہ جو یہاں پر مر سکتا ہے اسے چاہیے یہاں پر ہی مرے۔ منافقین نے آپ کے گھر کا محاصرہ اس حد میں سخت کر دیا تھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہ تھا، کھانے پینے کے سامان کی پابندی بھی لگا دی گئی، کھانے اور پینے سے محروم کر دیے گئے۔ حالانکہ ایک وہ دور تھا کہ آپ کے خزانے اور پر غربا اور فقراء پلا کرتے تھے۔ اس طرح تقریباً 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند رہا۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا انہم قد منعون الماء، کہ میرے اوپر باغیوں نے پانی کو بند کر دیا ہے، اگر ہو سکے تو میرے گھر میں پانی کو پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا یہ پیغام سنا فوراً اٹھے، مشکیزہ اٹھایا اور آپ کے گھر کی طرف شروع ہو کے جانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں، باغیوں نے آپ کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور اس مشکیزے کو توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امامہ اتار کر پگڑی اتار کر حضرت عثمان کے گھر کے اندر پھینک دی کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے بھائی علی نے وفاداری کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کی قدرت 40 دن تک پانی بند رہنے کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ آپ بغیر پانی کے اتنے عرصے تک کس طرح زندہ رہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں شدت پیاس سے بےتاب ہو جایا کرتا تھا نا تو میں قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دیتا اور تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ میری پیاس کو بجھا دیا کرتے تھے، اور جب مجھے بھوک لگا کرتی تھی تو میں کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیا کرتا تھا
تو اللہ رب العزت نماز کی برکت کی وجہ سے میری بھوک کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ جب باغیوں نے آپ کے گھر کے محافظے کو شدید سخت کر دیا تو صحابہ کرام نے اپنے نوجوان بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جا کر پہرا دو تاکہ کوئی منافق آپ کے وجود مسعود کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اس حالت قید کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنی مکان کی دیوار پر چڑھ کر باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں، باغیوں سے خطاب کرتے ہیں، منافقین سے خطاب کرتے ہیں اور اپنے قتل مذموم کی کارروائی سے ان کو رکنے کی نصیحت کرتے ہیں کہ میرا ناحق قتل نہ کرنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر چند سوال ان سے کیے۔ وہ سوال کیا تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان باغیوں سے اللہ کی قسم دے کر پوچھا، انشدکم اللہ والاسلام، مجھے سچ سچ بتانا مسجد نبی میں جب نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو گئی اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی توسیع کے لیے جگہ کی خریداری کا پروگرام بنا کر مجمع عام کے اندر اعلان فرمایا تو کون ہے جو یہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے؟ تو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس زمین کو خرید کر کس نے اس مسجد کے لیے وقف کیا تھا؟ ان باغیوں نے جواب دیا واللہ انت، اللہ کی قسم وہ آپ ہی تھے۔ پھر آپ نے نہایت حسرت سے فرمایا افسوس آج اسی مسجد نبی کے اندر تم مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، مجھے مسجد نبی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ پھر فرمایا بتاؤ جب مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کی شدید قلت تھی، لوگوں کو قیمتی بھی پانی میسر نہ تھا، تو بیر روما کو کس نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا واللہ انت، اللہ کی قسم وہ آپ ہی تھے۔ پھر آپ نے نہایت حسرت سے فرمایا افسوس آج مجھے ہی پانی کی ایک بوند سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا سوال فرمایا بتاؤ جیش العسرہ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل کے اوپر 900 اونٹ بما ساز و سماعت اور 100 گھوڑے کس نے اللہ کی راہ کے اندر دیے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہا واللہ انت، اللہ کی قسم وہ آپ ہی تھے۔ پھر آپ نے نہایت حسرت سے فرمایا افسوس آج میرے اوپر ہی تم نے بیت المال کا مال کھانے کا الزام لگا دیا ہے کہ میں نے خیانت کی ہے، حالانکہ میں تو اسلام کے نام پر لینے کے بجائے دینے والا ہوں، میں دینے والوں میں سے ہوں، میں لینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو اسلام کے نام پر دیا کرتا ہوں۔ پھر بتاؤ مجھے بیت رضوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، اللہ کی قسم وہ آپ ہی تھے۔ پھر آپ نے نہایت حسرت سے فرمایا افسوس آج اسی ہاتھ کے اوپر تم خیانت کا الزام لگا رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ جب احد پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسکن یا کبیر فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، اب مجھے بتلاؤ تو صحیح دوسرا شہید کون ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انت، وہ آپ ہی ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حسرت سے فرمایا افسوس آج میرے ہی خون کو ناحق سے تم اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قتل کے درپیش کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو اسلام کی روح سے 3 قتل صرف جائز ہے؟ دین اسلام کے اندر صرف 3 قتل جائز ہے، باقی جائز نہیں ہے۔ ایک مرتد کا قتل جائز ہے، مرتد وہ جس نے دین اسلام کو قبول کیا اور پھر دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، ایسے مرتد کا خون بہانا جائز ہے، ایسے بندے کا قتل جائز ہے۔ اور دوسرا وہ قتل کہ جس بندے نے کسی بندے کا ناحق قتل کیا ہو تو قصاص کے طور پر اس کا قتل جائز ہو جایا کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ قتل کہ جو شادی شدہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جاتا ہے۔ اب بنا بتاؤ، پہلا تو میں ہوں نہیں، میں دین اسلام کی حقانیت کی شہادت اب بھی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مرتد بھی نہیں ہوں، میرا قتل جائز نہیں۔ اب بنا بتلاؤ،
میں نے آج تک کسی کا ناحق قتل نہیں کیا، قتل تو دور کی بات، میں نے آج تک کسی کے منہ پر تمانچہ تک نہیں مارا۔ اب بڑا بتلاؤ دوسری وجہ بھی نہیں ہے جو میرا قتل جائز ہو۔ اور تیسرا قتل کہ میں زنا تو درکنار، آج تک میں نے کسی غیر محرم کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو پھر میرا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اے باغیوں، اگر میرا قتل کسی طرح جائز ہے تو جواب دو۔ یقیناً یہ قتل ناحق ہوگا اور قیامت کے دن تمہیں میرے قتل کا جواب دینا ہوگا۔ پھر آپ نے اہل مدینہ کو ان الفاظ میں الوداع کیا، یا اہل المدینہ استودعکم اللہ واسألہ ان یحسن علیکم الخلافۃ من بعدی، اے مدینہ والو میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے بعد تمہیں ایک اچھا خلیفہ عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اعلان فرمایا کہ میری خاطر کسی کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اگر لوگ میرا قتل بھی کر دیں تو میری خاطر کسی کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تمہیں بھی اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ فرما کر جب اٹھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، اللہ ہی تمہارے لیے حامی و ناصر ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے، صِبْغَةَ اللَّهِ اور اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ منافقین پچھلے دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے سر کے اوپر تلوار مارتے ہیں اور خون کا فوارہ قرآن کے اوپر گرتا ہے۔ ان الفاظ کے اوپر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، ان الفاظ کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک گرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوتے ہیں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی بھی پوری ہو جاتی ہے جو آپ نے احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کی تھی، اسکن یا صبیر فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعے کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ بوقت شہادت آپ کا خون مبارک قرآن مجید کے اوراق کے اوپر جا گیا، اور گویا کہ قرآن مجید آپ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ ذرا سوچئے، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبی کا محراب دے گا، تو کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کی جامع مسجد دے گی، تو کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ لیکن قربان جائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ ان کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن خود اللہ کا قرآن دے گا۔ جہاں جہاں پر خون کا قطرہ گرتا ہے وہ جگہ قرآن کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان تو دے دی لیکن دین حق کو کبھی نہ چھوڑا، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اے لوگوں اس دین سے محبت کرو، کیونکہ یہ دین یہ ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن دین کی محبت سے رب مل جایا کرتا ہے۔ جب تم اللہ کی خاطر اس دنیا کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت اس دنیا کی ایک ایک چیز کو تمہارے پیروں تلے رون دے، ہر چیز اللہ رب العزت تمہارے نیچے کر دے، لیکن شرط کیا ہے کہ تمہارے اوپر آزمائشیں ہیں، تمہارے اوپر مصیبتیں ہیں، تمہارے اوپر تکلیفیں ہیں، ہر مصیبت ہر تکلیف ہر آزمائش کے اندر تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کو کسی اور کی مدد نہیں حاصل ہوگی، کسی اور کی مدد نہیں چاہیے ہوگی،
کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، جس کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہو جائے اس کو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں اللہ اس کے لیے ہمیشہ کافی ہو جاتا ہوں۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ